بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق صرف مسلمانوں یا عام لوگوں ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کے اخلاق اور آپ کی رحمت سے حیوانات اور شجر و حجر بھی استفادہ کرتے تھے۔ ناظرین، آئیے حیوان کے ساتھ آپ کی رحمت کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ پر دشمنوں نے شب خون مارا اور جاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی لے گئے اور ایک انصاری عورت کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اونٹنی کا نام العزبہ تھا اور یہ بہت زیادہ تیز دوڑتی تھی۔ جب کبھی اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوتا یا لشکر کے ساتھ چلتی تو یہ سب سے آگے ہوتی، اس لیے یہ مدینہ منورہ کے لوگوں میں بڑی مشہور تھی۔ شب خون مارنے والے لوگ جب اپنی بستی میں پہنچے تو انہوں نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اس عورت نے سوچنا شروع کیا کہ وہ کس طرح ان کے چنگول سے آزاد ہو سکتی ہے۔ رات کا وقت تھا، یہ لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے باڑوں اور گھروں کے سامنے ہی سو گئے۔ ادھر یہ عورت جاگتی رہی، اسے کیسے نیند آ سکتی تھی؟ اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی رسیاں کھول لیں اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ لوگ گہری نیند سو رہے ہیں۔ وہ اونٹوں کی طرف متوجہ ہوئی کہ ان میں سے کسی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ جب وہ ایک اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بلبلانا شروع کر دیا۔ عورت کو یہ بھی خوف تھا کہ کہیں لوگ جاگ نہ جائیں۔ وہ دوسرے اونٹ کے قریب ہوئی تو اس نے بھی آوازیں نکالنی شروع کر دیں۔ وہ تیسرے اور چوتھے اونٹ کے پاس گئی۔ چونکہ اونٹ اس کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے اسے دیکھ کر بلبلانے لگے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی العزبہ کے پاس گئی تو اونٹنی سدھائی ہوئی تھی، اس لیے وہ خاموش رہی۔ اس عورت نے اس کی رسی کھولی، پلک جھپکتے اس پر سوار ہو گئی، اسے ہنکارا، چلنے کا اشارہ کیا تو وہ چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اونٹنی پورے مدینہ منورہ میں معروف تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اور بہت تیز دوڑتی ہے۔ اونٹوں کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتے۔ اونٹنی نے مدینہ منورہ کی طرف اپنے گھر کا رخ کیا۔ ادھر تھوڑی دیر بعد وہ لوگ بھی جاگ پڑے، دیکھا کہ عورت بھاگ گئی ہے اور اونٹنی بھی غائب ہے۔ وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور اونٹنی کا پیچھا کرتے ہیں، مگر العزبہ بہت تیز رفتار تھی اور ان کی پہنچ سے دور جا چکی تھی، لہٰذا مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ یہ واقعہ جس کی اصل صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، اس کے راوی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے اس اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے یہ نظر مان لی کہ اگر یہ صحیح سلامت اسے مدینہ منورہ لے گئی تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ العزبہ اسے لیے مدینہ منورہ پہنچ جاتی ہے۔ اس عورت کو قطعاً معلوم نہ تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لوگوں نے اونٹنی کو دیکھا تو کہنے لگے، ارے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی العزبہ ہے۔ عورت کہنے لگی، میں نے تو نظر مانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی تو میں اسے ذبح کر دوں گی۔ لوگوں نے اس پر تعجب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین، اب دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک حیوان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس خاتون نے اس بے زبان کے احسان کا بہت برا بدلہ دیا ہے۔ مراد یہ کہ وہ اسے دشمنوں کے چنگول سے چھڑوا کر لائی اور یہ اس کا بدلہ اس طرح دے رہی ہے کہ اسے ذبح کرنے کے در پہ ہے۔ ناظرین، اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول اور قانون بیان فرما دیا۔ گناہ کے کاموں کی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جس چیز کا کوئی شخص مالک نہیں،
اس کے بارے میں وہ نظر نہیں مان سکتا۔ یہ خاتون اس اونٹنی کی مالک تو نہ تھی، لہٰذا اسے کیسے اور کہاں سے اجازت مل گئی کہ اسے ذبح کرے؟